خروج کی کتاب اس کا 13 باب اور اس کی 12 آیت۔ اس کا 23 باب 18 آیت۔ پاسٹر عاشق صاحب اگر میرے پاس یہاں آ جائیں گے جہاں کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں تو ضرور میں اپنے ابو کا بیٹا دے دیجیے اور اس آیت کو پڑھیں گے، پھر ہم بیٹھ جائیں گے، پھر ہم آرام سے خدا کے کلام کو سنیں گے۔ جی 23 18 خروج کی کتاب اس کے 23 باب اس کی 18 آیت۔ جی ہاللیلویا۔ تو خمیری روٹی کے ساتھ میرے ذبیحہ کا خون نہ چڑھانا اور میری عید کی چربی صبح تک باقی نہ رہنے دینا۔ آمین۔ ہم دعا کریں گے۔ ہاللیلویا۔ Praise God. Hallelujah. Thank you Lord Jesus. تیرا دبدبا تیرا روبیہ ہم مان لیتے ہیں اور تیرا مسا بھی مانتے ہیں۔ تو اپنی قوت کے ساتھ شاز آپ نے لوگوں صبح کے پروگرام کے لیے جو تیرے حضور درخواستیں گئی ہیں پیارے خدا و قبول ہوئی ہیں یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ سب تشریف رکھے بیٹھ جائیں۔ ہلو، اب سب بیٹھ جائیں اپنے ابو کو مائک دیں۔ پہلے تو میری بات کو غور سے سنیں۔ میسج جب دیا جاتا ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ جب ہم مقصد کو سمجھ جاتے ہیں تو سمجھے آپ تک بات پہنچ گئی۔ ہلو، میری طرف کسی کی توجہ ہے کہ نہیں ہے تو پھر وہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ میسج کے اندر ایک مقصد ہوتا ہے اور اس کو پاسٹر ساتھ لے کے چلتا ہے۔ اب اس کو اس نے پیش کرنا ہے اور وہ پورا پیور مقصد، اس کے لیے خاص ایک بات ہوتی ہے اور اس کو پہلے سمجھ لینا بڑا ضروری ہے۔ ہم جو آج کا جو یہ میسج کو بتانا چاہ رہے ہیں وہ ہے تہوار منائے جائیں، جس میں ہم کہہ سکتے ہیں عیدیں، اور جو طور طریقے ہیں ان پر ضرور غور کریں گے۔ اکثر ہمارے گھروں میں بہت سارے لوگ تشریف لاتے ہیں اور وہ کچھ بیان دیتے ہیں۔ جب ہم ان بیانات کو دیکھتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنا مقصد بیان کرتے ہیں۔ فرض کیا اگر وہ آ کر کہیں آپ کو کہ جو یہودیوں کی 7 عیدیں ہیں ان کو منایا جائے تو لازمی ہے اس کے ساتھ وہ حوالہ جات بھی دیں گے، اور تمام حوالہ جات کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایک اور بات وہ کہیں گے، اور وہ کہیں گے کہ آپ، کیونکہ یہ جو عیدیں ہیں ان کی باقاعدہ تاریخ بائبل مقدس میں موجود ہے، پر آپ جو مناتے ہیں بڑا دن مسیح کی پیدائش کا، اور پھر آپ ایک دن مناتے ہیں یسوع مسیح کا مردوں میں سے زندہ ہونا، تو وہ کہتے ہیں ان کی کسی طرح کوئی تاریخ نہیں ہے بائبل مقدس میں، پر جو عیدیں یہودی مناتے ہیں ان کی باقاعدہ تاریخ موجود ہے۔ پھر وہ آ کر آپ کو اپنا لٹریچر دیتے ہیں اور بہت ساری باتیں بھی کرتے ہیں، تو آپ اکثر جب ان کی بات سنتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ گھبرا جاتے۔ یہاں ایک ذکر ہم نے پڑھا خروج کی کتاب میں کہ وہ ذکر ہے عید کا۔ میں نے صرف وہاں سے جملہ ایک لینا تھا، عید۔
اور وہ پھر جب لٹریچر دیتے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں بڑا دن نہ منائیں، اور پھر مسیح کی قیامت یا قیامت المسیح نہ منائیں کیونکہ اس کی ڈیٹ نہیں ہے، پر یہ عیدیں منائی جائیں۔ تو مجھے پتا ہے اب اتنے سادہ لوگ ہیں، آپ کو تو ان عیدوں کے بارے میں بھی نہیں پتا، کیونکہ آپ اپنے بچپن ہی سے یہ مسیح کی قیامت اور مسیح کا پیدا ہونا مناتے آ رہے ہیں۔ اب آج آپ نے انصاف کرنا ہے، وہ جو کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں یا جو آپ کر رہے ہیں آپ ٹھیک کر رہے ہیں؟ ہلو، اب آپ نے اسی بات پہ رہنا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے پہلا کرنتھیوں اس کا 5 باب اور اس کی 8 آیت۔ وہ 7 عیدیں جو یہودیوں کی ہیں ان کے ساتھ باقاعدہ تاریخ ہے، اور بڑے دن کی جو تاریخ مقرر کی گئی ہے یہ اندازہ لگا کے ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے وہ تاریخ بنائی ہے۔ جی پڑھ دیجیے جی بات صاحب۔ بس آؤ ہم عید کریں، نہ پرانے خمیر سے اور نہ بدی اور شرارت کے خمیر سے، بلکہ صاف دلی اور سچائی کی بے خمیری روٹی سے۔ پھر ایک دفعہ اسے پڑھ دیجیے۔ بس آؤ ہم عید کریں، نہ پرانے خمیر سے اور نہ بدی اور شرارت کے خمیر سے۔ آئے ہم عید کریں، اس کا مطلب ہے عید کرنی چاہیے۔ کیا ہے؟ عید کرنی چاہیے اور ضرور کرنی چاہیے، پر ساتھ ہی دوسری بات ہے جب عید کرنی چاہیے تو ہونا کیا چاہیے؟ اس میں پرانا خمیر نہیں ہونا چاہیے۔ پرانے خمیر کی وہ ساتھ ہی تشریح کرتا ہے، نہ بدی نہ شرارت کے خمیر سے۔ اس کا مطلب بنتا پتہ کیا ہے؟ اگر آپ میں شرارت ہے اور پرانا خمیر ہے یا بدی ہے تو پھر عید آپ کی نہیں ہے۔ کیونکہ وہ وضاحت کر رہا ہے۔ پڑھ دیجیے ذرا خوبصورت کر کے جی اسی کو ہاں جی۔ بس آؤ ہم عید کریں، بس آؤ ہم عید کریں، آگے نہ پرانے خمیر سے۔ نہ پرانے خمیر سے۔ پرانا خمیر پتہ کیا تھا؟ بنی اسرائیل کو خداوند نے کہا تھا کہ تمہاری خیمہ گاہ میں سے 7 دن تک خمیر باہر کر دیا جائے۔ جب ہم 7 کے عدد کو لیتے ہیں تو یہ کاملیت کا عدد ہے۔ خدا دوسرے الفاظ میں کہنا چاہتا تھا کہ ایک دن ہوگا کہ آپ کو اپنے اندر سے پرانا خمیر نکال دینا ہوگا، پھر عید ہوگی۔ جب تک آپ گناہ نہیں چھوڑتے عید نہیں ہے، کیونکہ آپ کی زندگی میں سے پرانا خمیر نکل جانا چاہیے۔ اور اگر آپ اپنے اندر رکھ کر گناہ کو، پرانے خمیر کو عید کریں گے تو آپ یاد کر لیں آپ کی عید نہیں ہے۔ دیکھیں عید خوشی ہے، اور جب ہم اپنے یسوع کے بارے میں سوچتے ہیں تو یسوع خوشی ہے۔ کیا ہے؟ کیونکہ گناہ کا چھٹکارا صرف خداوند یسوع مسیح نے، اور پالوس نے 2 میں فرق کیا۔ اس نے کہا آؤ ہم بھی عید کریں کیونکہ ہمارا بھی فسح قربان ہوا ہے۔ ہمارا بھی فسح، اب ان کا بھی فسح ہے، ہمارا بھی فسح کا برہ ہے۔ ان کا برہ جو ہے وہ سال کے ہی گناہ معاف کراتا ہے، ہمارا برہ ابدی گناہ ہمارے اوپر سے ہمیشہ کے لیے گناہ کی چادر اٹھا دیتا ہے۔ ہمارے برے میں ان کے برے میں ہی فرق ہے۔ جی ان کا کہن صرف خیمہ
صرف خون لگاتا ہے، ہمارا جو سردار کائن ہے وہ آسمان پر چڑھ جاتا ہے، اس ہیکل میں چلا جاتا ہے جہاں ہفتے کی خلاصی ہے، جہاں ہمیشہ کی خلاصی ہے۔ کتنا فرق ہے۔ کیا وہ عیدیں منائے؟ ابھی تو میں نے کچھ کھولا ہی نہیں، ابھی بھی تو سب کچھ بند ہے۔ یسوع کے لیے زوردار تعلیم جو آسمان پر چڑھ گیا، اس کے لیے جو آسمان پر چڑھ گیا۔ اب ان کی بھی بات تھوڑی سی کریے۔ جب وہ لٹریچر دیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ عیدیں منائے، یہ عیدیں منائے۔ کیا وہ عیدیں جو دی گئی تھی اس کا دیے جانے کا کوئی مقصد تھا؟ ہاں تھا، اور وہ اصل نہیں تھی۔ ہلو، وہ سب کیا تھا؟ انہوں نے بات سنا بند کر چھڑے، جڑے ٹائم چاواں چکی چلا دو۔ یسوع کے لیے زوردار تعلیم۔ تاکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں، اور خون بہانے والا ابھی دور ہے، آئے گا، آمین، اور عین وقت پر آئے گا جب ضرورت پڑ جائے گی۔ تو لکھا ہے عین وقت پر اس کا بیٹا آ گیا، آمین، اور ہم آگے چلیں گے۔ کیا وہ عیدیں جو منانی چاہیے جس کے لیے وہ آ کے آپ کو گھروں میں لٹریچر دیتے ہیں اور آپ کو کہیں دور تک نہیں پتا وہ کون ہے؟ چلیے، وہ میں نے کہا وہ اصل نہیں تھا، وہ اصل نہیں ہے، اور وہی آپ کو گھبرا دیتے ہیں۔ میرے ساتھ نکالیے پولسیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کے 2 باب اور اس کی 16-17 آیت، 16-17 آیت، تو اس پر غور و خوص۔ جی، کلسیوں کے نام پالوس رسول کا خط آپ کو پہلے سے نکال لینا چاہیے تھوڑا جلدی۔ جی، 2 باب 16-17 آیت۔ جی، پس کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا سفر کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے۔ تھوڑا سا سلو۔ پس کھانے پینے پر، آگے، پس کھانے پینے یا عید یا عید یا نئے چاند یا نئے چاند یا سفر کی بابت یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے، کوئی تم پر الزام نہ لگائے۔ مثلاً مثلاً کوئی آ کر آپ کو کہے کہ آپ نے جو عید فصح ہے کیوں نہیں منائی، اور اگر آپ نے نہیں منائی تو آپ اپنی زندگی میں نہیں جا سکتے، تو کیا جواب دیں گے؟ اور اچانک کوئی آپ کے سامنے نمودار ہو اور کہے یہ کیا کھا رہے ہو، یہ تو شریعت کے مطابق درست نہیں، اور پھر کہ یہ پتہ نہیں یہ چاند کی کون سی تاریخ ہے۔ دنیا پوری میں یسوع نے اپنے شاگردوں کو بھیجا تھا، پوری تو کیا پوری دنیا شریعت کے مطابق کھانا کھاتی ہے؟ جی، تو پھر یسوع نے ساری دنیا میں کیوں بھیجا تھا؟ اس نے کہا جا سب کو منہ کو شاگرد بناؤ۔ کیا ہم سب جو کھاتے ہیں شریعت کے مطابق ہی ہوتا ہے؟ ہلو، کیا جو ہم کھاتے ہیں کیا شریعت کے مطابق ہوتا ہے؟ بلکہ ہمیں تو تھوڑی سی خوشی ہونی بھی چاہیے، کیونکہ ہم ایک اسلامی ملک میں ہیں اور یہاں تقریباً جو کھانا کھایا جاتا ہے وہ شریعت کے مطابق کھایا جاتا ہے، تقریباً۔
سارا نہیں، کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو ہم وہ شریعت کے مطابق نہیں بھی ہیں جو ہم کھا رہے ہیں. کیوں ہم نے باقاعدہ ترتیب پڑھی ہے. چانے والی مچھلی حلال ہے؟ بائبل پڑھنے والے مجھ سے بولے، میرے ساتھ بات کریں. چانے والی حلال ہے؟ بغیر چانے کے تو آپ تو کھا جاتے ہیں. اور اگر آپ ٹیبل پر سجا کر اس طرح بیٹھے ہوں، ملی ہو، ملی بغیر چانے کے ہیں، دوسرے بغیر چانے کے ہیں، جب آپ کھا رہے ہو تو کوئی کہتے ہیں کھا رہے ہیں تو شریعت کے مطابق درست نہیں. کیا جواب دیں گے آپ؟ آپ جواب دیں گے؟ کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ اور وہ کہیں گے یہ آپ کھا رہے ہیں، یہ جو کھا رہے ہیں جناب والی، اس سے آپ روزق میں جا سکتے ہیں، ہم مان لیں گے؟ یسوع نے کھانے کے بارے میں بتایا. اس نے کہا جو منہ میں جاتا ہے وہ مزبلہ میں پھینکا جاتا ہے، پر وہ ناپاک نہیں کرتا. پر وہ ناپاک نہیں کرتا. اور شرط ایک ہے، پالوس جب وضاحت کرتے تو وہ کہتا ہے کھاؤ، اور اگر آپ کا دل چاہے تو، نہیں چاہے تو پھر نہ کھانا، کیونکہ جو چاہتا ہے کھانا اس کو وہ اس کے لیے حلال ہے، اور جو نہیں کھانا چاہتا اس کے لیے وہ حرام ہے، چاہے وہ شریعت کے مطابق بھی حلال ہے. اب اس کو نہیں سمجھیں گے، اتنی جلدی نہیں ہوگا کام، کیونکہ کھانے پینے کا راستہ ہی دوسرا ہے اور بدی کا راستہ ہی دوسرا ہے. ان دونوں میں فرق ہے، کیونکہ جو پیٹ میں جاتا ہے وہ مزبلہ میں پھینکا جاتا ہے، پر جو اندر سے چیزیں باہر آتی ہیں وہ آدمی کو ناپاک کرتی ہیں. حرام کاریاں، خون ریزیاں، زنا کاریاں آدمی کو ناپاک کرتی ہیں جو دل سے نکلتی ہیں. کہاں سے نکلتی ہیں؟ کھاتا گیا. ہمیں آپ اس کو دوبارہ پڑھیں ذرا، روس کیا کہہ رہا ہے ذرا. بس کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا سفر کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے. کیا کر رہے ہو؟ عید منا رہے ہو یا نہیں؟ کیا کھا رہے ہو؟ کوئی اس کے بارے میں تم سے بات نہ کرے، تم پر الزام نہ لگائے، اس کو روکو، رک جاؤ. کھانا ہے تو حرام منع ہے. وہ کون سا حرام؟ لوگوں کا پیسہ چپک جانا، کیونکہ وہ دل سے بے ایمانی نکلتی ہے. کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا بات اب شراب دے کر لال ہوئے گی. میں نہیں، اس کی بری خواہش اندر سے اٹھتی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ہلو، کہتا اس کے بارے میں تم پر کوئی الزام نہ لگائے. کیا کرے؟ الزام نہ لگائے. آگے، کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہے. کیا ہے؟ آنے والی چیزوں کا سایہ. اینٹیں ان کی کیا ہیں؟ سایہ. اینٹیں ان کی کیا ہیں؟ سایہ. اب سوچتے ہو کہ یہ کیا ہوگا. اچھا چلو، جب سورج طلوع ہوتا ہے، جب سورج نکلتا ہے، آدمی باہر نکلتا ہے، اس کا سایہ بھی اس کے ساتھ نکلتا ہے. کیا آپ سایہ سے ملنا پسند کریں گے یا اس حقیقی سے؟ کیا آپ اس کے سائے کو ملیں گے؟ مجھے مجبور نہ کرو، تسی گھونگے تھے نہیں. یہ پرویز صاحب ہے یا پادری عاشق صاحب آ رہے ہیں تو ان کا سایہ ادھر ہے، یہ ادھر ہے، میں ان کے سایہ سے بات کروں گا. اور بھائی جی کیا ہے؟ ٹھیک ہو؟ یہ تو سایہ ہے. تو پھر وہ لٹریچر لیے کیوں پھر رہے ہیں کہ جب کہ وہ کہتا وہ سایہ ہے؟ اصل چیزیں کس کی ہیں؟ اصل چیز کس کی؟ ذرا پڑھ دیجئے. کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہے. آگے، مگر اصل چیزیں مسیح کی ہیں. اصل چیزیں آپ مسیح سے ملنا چاہیں گے یا اس کے سائے سے؟ آمین. یا ان عیدوں سے ملنا چاہیں گے یا وہ عیدیں منانا چاہیں گے جو وہ مناتے تھے، یا پھر آپ رکھ یسوع کے پاس آئیں گے جو آپ کا نجات دہنے والا ہے اور ساری چیزیں اس کے ساتھ کا سایہ ہیں. نجات کہاں ہے؟ یسوع کے پاس.
اگر شریعت کے اعمال سے نجات مل جاتی تو یسوع کو مصلوب ہونے کا کوئی فائدہ ہوتا؟ اگر ان کا فسا کبرہ کامیاب ہو جاتا تو کیا ہمارے خداوند یسوع مسیح کو مصلوب ہونے کی ضرورت تھی؟ نہیں تھی، کیونکہ اصل قربانی تو یسوع مسیح ہے جو مصلوب ہوا ہے، یہ اصل قربانی ہے۔ اس لیے آپ بھی گاتے ہیں اور گاتے جاتے ہیں، ہمارا مسیح کا خون کسی برے کا نہیں، کسی بیل کا نہیں، بلکہ او مائی گاڈ، دراصل کون ہے؟ ہم عیدیں منانے چلے جائیں۔ اب میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں، کیونکہ یہ اس طرح صحیح نہیں کھلا، کس نے دماغ کو زبردست جھٹکا دے دیا۔ اگر یہ جھٹکا دے دیتا تو آپ ویسے اٹھتے، چلیں گے غلطیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا پہلا باب، غلطیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا پہلا باب، اور اس کی 6 آیت سے شروع کریں گے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ راز کیا تھا۔ غلطیوں کے نام پالوس رسول کا خط۔ یسوع کے لیے تالیاں ہونی چاہیے کہ سستی مجھے چاہیے نہیں۔ جی میں تعجب کرتا ہوں کہ جس نے تمہیں مسیح کے فضل سے بلایا، آگے اس سے تم اس قدر جلد پھر کر کسی اور طرح کی خوشخبری کی طرف مائل ہونے لگے۔ جی مگر وہ دوسری نہیں، کہتا میں تعجب کرتا ہوں کہ جس نے تجھے مسیح کے فضل سے بلایا تم اس سے اس قدر جلد پھر کر کسی دوسری خوشخبری کی طرف مائل ہونے لگے، مگر وہ دوسری نہیں، البتہ بعض ایسے ہیں جو تمہیں گھبرا دیتے ہیں اور مسیح کی خوشخبری کو پکارنا چاہتے ہیں۔ نہیں زور نہ سمجھ نہیں آئی۔ رسول کہہ رہا ہے، ہوا میں پہلے پتر سے واقعہ بتاؤں۔ میرے استاد بائبل ڈاکٹر، میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر برکت گل صاحب کا، ہمیں اسٹڈی کرائی جا رہی تھی خطوطوں پر طائرانہ نگاہ۔ اس میں پہلا خط جو ہے وہ رومیوں کا ہے، اس کے بعد پہلا کرنتھیوں اور پھر دوسرا کرنتھیوں، اور اس کے بعد غلطیوں کا خط ہے۔ جب غلطیوں کا خط آیا سامنے تو کیونکہ ہر خط کے پیچھے ایک پس منظر ہے، جب آپ پس منظر کو جان جاتے ہیں کہ یہ خط کیوں لکھا گیا تو پس منظر میں اس واقعات ظاہر کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ خط اس لیے لکھا گیا تھا غلطیوں کا، یروشلم میں ایک ٹولہ تھا، اس ٹولے نے ایک قصد کیا تھا، ایک ارادہ کر رکھا تھا کہ جہاں پالوس رسول منادی کرے گا وہاں ہم جا کر اس کے کام کو خراب کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اس کے کام کو خراب کریں گے۔ اب جب گلتیا کی کلیسیا بن گئی، جب گلتیا کی کلیسیا بن گئی تو ہوا کچھ نہیں، پالوس رسول گلتیا کی کلیسیا سے چلا گیا۔ جیسے ہی وہ چلا گیا بعد میں وہ ٹولہ وہاں تشریف لایا، اور انہوں نے آ کر کہا تم نے ختنہ کروایا؟ یہ کیا؟ اس نے کہا اگر تم لوگوں نے ختنہ نہیں کروایا تو تم تو اپنی زندگی میں نہیں جا سکتے۔ اب وہ گھبرا گئے۔ یہ حوالہ ختنے کہاں سے لیا گیا؟ ہلو، کیا حوالہ ہے ختنے کا؟ سب تو صحیح ہاں نہ کہہ، آپ چھوڑ دیں نا، ہاں نہ کر دیں۔ ختنے کا حوالہ ہے کتنی جگہ پر ہے؟ ابراہیم سے شروع کیا گیا۔ کہاں سے شروع کیا گیا؟ ہلو، کہاں سے شروع کیا گیا؟ انہوں نے کہا
حالانکہ ایک میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ختنہ شریعت کے وقت نہیں دیا گیا تھا، شریعت سے پہلے ختنہ دیا گیا تھا، شریعت تو بعد میں موسیٰ کی فضیلت سے آئی ہے۔ اس نے کہا اگر تم نے ختنہ نہیں کروایا تو تم تو نجات نہیں پا سکتے، تمہیں اپنی زندگی میں کوئی آرام نہیں ملے گا۔ وہ گھبرا گئے۔ آپ ذرا پڑھیے، مگر وہ دوسری نہیں، البتہ بعض ایسے ہیں جو تمہیں گھبرا دیتے کیا کرتے ہیں؟ گھبرا دیتے کیا کرتے ہیں؟ اب وہ عیدوں کے بارے میں بھی گھبرا دیتے ہیں اور اس بات کے بارے میں بھی وہ گھبرا دیتے ہیں۔ اب پالوس کہتا میں تعجب کرتا ہوں کہ میں نے جو خوشخبری دی تھی، کیا تم نے اس خوشخبری کو جو حاصل کیا، کیا آپ نے روح القدس ایمان کے سبب سے پایا یا شریعت کے ایمان کے سبب سے؟ ابھی ایسا گہرا میسج ہے، مجھے پھر اس کو سادہ کرنا پڑتا ہے۔ کہتا ہے میں سوال کرتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے، کیونکہ پالوس نے ایک خوشخبری دی تھی، کیا دی تھی؟ وہ خوشخبری کیا تھی؟ توبہ کریں، بپتسمہ لیں اور پاک کو حاصل کریں، یہ خوشخبری تھی۔ اب وہ آ کر کہنے لگے آپ نے ختنہ کیوں نہیں کروایا؟ جیسے یہ آ کر لٹریچر لے کر آپ کو یہودیوں کی ساری عیدیں کیوں نہیں مناتے؟ یہی کہتے ہیں نا، آپ وہ عیدوں کو کیوں نہیں مناتے؟ اگر آپ عیدیں وہ نہیں منائیں گے تو آپ اپنی زندگی میں نہیں جائیں گے۔ پالوس رسول کہتا وہ عیدیں تو سایہ تھی، وہ تو سایہ تھی۔ اور میں نے آپ کو کہا بھی کہ کیا آپ سائے سے ملیں گے یا یسوع سے ملیں گے؟ آمین۔ کیا آپ ان عیدوں کو منائیں گے کہ یسوع کے پاس آئیں گے؟ اگر آپ کو یسوع کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو یسوع آتے ہی کیوں؟ پر اگر وہ کام پورا کر لیتی، شریعت کام پورا کر لیتی تو یسوع کو آنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اس کو آنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ شریعت کام پورا نہیں کر رہی تھی، کیونکہ وہ روح نہیں آنے والا تھا جب تک یسوع مصروف نہ ہوتا اور آسمان پر جا کر مددگار کو نہ بھیجتا۔ اس کے بارے میں میری دوسری باتیں ہیں کہ وہ مددگار ہماری کہاں کہاں مدد کرتا ہے۔ ہلو، تو وہ کیا ہے؟ یہودیوں کی عیدیں کیا ہے؟ سایہ ہے۔ تو آپ سائے سے ملتے ہیں یا آپ بندے سے ملتے ہیں؟ تو پھر وہ ان کا کیا جواب دیں گے؟ میں نے اسی لیے شروع میں کہا تھا میسج کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اتھے نہیں انی بیوی تے کتی چٹے، یہاں بات وہ نہیں ہے، یہاں ہے کہ وہ بات ہے آپ کے پاس۔ ہلو، آپ کچھ پیش کر سکتے ہیں؟ کچھ ہے تو دو، ہمیں شور نہ پاؤ۔ اور بہت زیادہ باتوں میں شور ہی ہے۔ پچھلا میرا میسج کیا تھا؟ ذرا بچوں بولنا، کیا کہا تھا؟ سڑنا نہیں، لڑنا نہیں، کیڑا کم نہیں ہوتا دے واسطے پٹنا نہیں۔ کیوں میں نے کہا تھا؟ یہ سبق دیا تھا میں نے اور ہستے ہستے آپ کو دے دیا۔ یہ میں آپ کو بڑی سنجیدہ بات دے رہا ہوں۔ کیوں دے رہا ہوں؟ کیونکہ گھروں میں، آپ کے گھروں میں مختلف تعلیمیں لے کر وہ آ رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کون ہے۔ یہ وہی ہیں جو کہاں آئے تھے؟ جہاں پالوس نے کام کیا تھا اور وہ وہاں آئے تھے اس کے کام کو خراب کرنے۔ اور پالوس رسول کی سچی مناتی ہے، کیا ہے؟ سچی مناتی ہے، کیونکہ وہ یسوع تک پہنچا دیتا ہے، یسوع تک پہنچا دیتا، باقی نہیں پہنچا رہے۔ نہیں، ہمیں اگر پہنچ جاتے تو ہمارے اور سارے کام بن جاتے۔ آگے چلیں۔ کہتا بعض ایسے ہیں جو تمہیں گھبرا دیتے ہیں اور مسیح کی خوشخبری کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ آگے سر، لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی، لیکن ہم اگر یا آسمان کا کوئی فرشتہ، آگے فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی، بٹے جی، اور خوشخبری تمہیں سنائے تو ملعون ہو۔ کیا کہتا ہے؟ جو ہم نے تمہیں خوشخبری دی، اس نے تو یہی دی تھی کہ آپ توبہ کریں، خدا یسوع مسیح پر ایمان لائیں، توبہ کریں، بپتسمہ لیں اور روح القدس پائیں۔ پالوس رسول کی تعلیم ساری یہی ہے اور انہوں نے یہ کیا تھا اور انہیں پاک روح ملا تھا۔ اور پاک روح ملا جب تھا تو کیا پالوس رسول ختنے کے خلاف ہے؟ کوئی تو مجھے بتا دے۔ پاس صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے ختنے کے خلاف کوئی میسج نہیں دیا، پر حمایت میں تو دیا، تو یہاں بول رہے ہو۔ میں جو بات بتانا چاہتا ہوں، انہوں نے صحیح کہا۔
جس ختنے کی یہاں بات ہو رہی ہے اس کی کہیں اس جگہ پر اس نے ہم ختنے کی اور اس نے ختنے کی حمایت کی ہے، اس نے ختنہ بدل دیا ہے جو سچ مچ تھا۔ کیا تھا ختنہ؟ اس نے کہا ختنہ وہ نہیں جو زار کا ہے، ختنہ وہ ہے جو دل کا ہے۔ ہم جب بچوں کا ختنہ کرواتے کرتے کیا ہے؟ کرتے یہ ہے کہ بچے کی کچھ اس کا چمڑا، کچھ جلد کاٹ کر لگ کر دیتے ہیں۔ وہ زیادہ ہے، کچھ زیادہ ہے، آپ بھی کچھ زیادہ ہے، اور وہ ہے گناہ۔ اس سے اللہ کو اسے ختنہ کہتے ہیں۔ اصل میں گناہ سے الگ ہی ختنہ ہے، وہ پر دل کا ختنہ ہے، یہ ظاہر کا نہیں ہے بلکہ باطن کا ختنہ ہے۔ جو پاک ہے ان کی عید ہے، جو پاک نہیں ان کی عید کہاں؟ ختنہ کس کا ہے؟ باتیں کہاں سے نکلتی ہیں؟ دل سے۔ اوہ مائی گاڈ، اب اس میں کچھ فالتو ہے۔ خدا نے جب آدم کو بنایا تو گناہ کے ساتھ نہیں بنایا تھا، وہ پاک تھا، آمین۔ اس میں کچھ زیادہ رکھ دیا گیا۔ کیا کر دیا گیا؟ وہ گناہ تھا۔ اب اس سے علیحدگی، اس لیے تو اس نے کہا وہ ہم عید کریں پرانے خمیر کے ساتھ نہیں، شرارت کے خمیر کے ساتھ نہیں، بدی کے خمیر کے ساتھ نہیں۔ یہ عید نہیں چاہیے۔ کیسی عید ہوئی؟ اگر آپ نے دوزخ میں جانا تو عید تو کیا کرنا اس کو؟ بدی سے علیحدگی عید ہے۔ اب ایک اور بات بھی بتانا چاہتے ہیں۔ اب ان کو اعتراض پتہ کس پر ہے؟ یسوع مسیح کی پیدائش کا دن بنانے پر۔ چلو جی ہم مان لیتے ہیں پکی ڈیٹ کہاں ہے ہمیں، کیونکہ بائبل میں پکی لکھا نہیں ہے کون سی تاریخ کو وہ پیدا ہو، ہم مان ہی لیتے ہیں۔ ہلو، ہوشیار ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تالے ایک دفعہ رول کس کے لیے؟ آپ تیار ہیں میری بات کو سننے کے لیے؟ ذرا ہوش کے ساتھ، ذرا ہوش کے ساتھ۔ اچھا چلو، ہم پورا سال کیا کہتے ہیں؟ پورا سال ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ پورا سال یسوع مسیح کماری مریم تو پیدا ہوا۔ کیا کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں نا، کماری سے پیدا، اور خود نے کچھ کہتے ہیں۔ ذرا سن لیجیے ذرا کمال، کیونکہ پورا سال ہم نے یہی بات کرنی ہے۔ بھئی آپ کا یسوع کون ہے؟ ہاں جی وہ کماری سے پیدا ہوا ہے۔ اس پر بہت ساری باتیں ہیں، جب وہ کماری سے پیدا ہوا تو کیوں کماری سے پیدا ہوا، لاتعداد باتیں ہیں۔ اچھا چلو